بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہجری سال شروع ہونے سے تقریباً 40 سال پہلے اور سنہ عیسوی کے مطابق 583-84 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 13 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائے۔ والدین نے نام عمر رکھا، کنیت عمر، جبکہ لقب فاروق تھا۔ یہ لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ دنیا میں آنکھ کھولی تو مکہ میں قریش کی سرداری تھی۔ یہ قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ قریش کے آگے چل کر 10 کے قریب قبیلے بن گئے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو تیم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عدی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم سے تھے۔ ان 10 قبیلوں کے الگ الگ کام تھے، کوئی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال تو کوئی جھگڑوں کے فیصلے کرتا۔ بنو عدی کے 2 کام تھے، قریش کا کوئی ایلچی بھیجنا ہوتا تو یہ بھیجتے، اور جھگڑا ہوتا تو بنو عدی کا سردار فیصلہ کرتا۔ بنو عدی کے گھر صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش بھی یہیں ہوئی۔ ان کے والد خطاب بنو عدی کے سردار تھے۔ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت خطاب فوت ہو چکے تھے۔ آپ کے بچپن کے حالات کہیں نہیں ملتے۔ جوانی کی عمر میں پہنچنے تک لکھنا پڑھنا سیکھ لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت قریش میں کل 17 آدمی تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو گھڑ سواری، تیغ زنی اور کشتی میں بھی مہارت حاصل تھی۔ اونچے قد کے طاقتور انسان تھے۔ اس وقت کے چوٹی کے پہلوانوں سے مقابلے جیتے۔ شاعر نہیں تھے لیکن اشعار پسند کرتے تھے۔ تقریر کے فن میں بھی مہارت حاصل تھی۔ مزاج میں غصہ اور سختی تھی۔ جوان ہونے پر تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 27 سال کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ آپ کے بھائی زید بن خطاب، بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید نے جلد اسلام قبول کر لیا، لیکن عمر اپنے باپ دادا کے مذہب پر سختی سے قائم رہے اور مسلمان ہونے والوں کو مارتے پیٹتے رہتے۔ اس دوران کچھ واقعات ایسے بھی پیش آئے کہ آپ سخت الجھن کا شکار ہو گئے۔ کبھی اسلام کی طرف مائل ہوتے تو کبھی مسلمانوں سے سخت نفرت کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش مکہ نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے گھر گھر فساد برپا ہے، جس کی وجہ سے اہل قریش کے سردار اکٹھے ہوئے اور مشورہ ہوا کہ ایسے انسان کو ضرور قتل کر دینا چاہیے کہ جو ہمیں اپنے باپ دادا کے مذہب سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس پر وہاں موجود لوگوں نے کہا، یہ کام کون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں کروں گا۔ اہل قریش بول پڑے، بے شک یہ کام تو ہی کر سکتا ہے، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ تلوار اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکل کھڑے ہوتے ہیں کہ راستے میں نعیم بن عبداللہ مل گئے، جنہوں نے آپ سے عرض کی کہ اے عمر، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر سیدھا بہن کے گھر پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ وہ قرآن کی سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھیں۔ بہرحال قصہ مختصر، جب آپ نے سورۃ طٰہٰ پڑھی تو با اختیار بول اٹھے، واہ کیا خوبصورت کلام ہے۔ یہ بات جب حضرت خباب بن عرب، جو اس وقت آپ کے بہنوئی اور بہن کو قرآن سکھا رہے تھے، وہیں موجود تھے، تو بول اٹھے، اے عمر، مجھے امید ہے اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پوری کرنے کے لیے آپ کو چن لیا ہے، کیونکہ میں نے کل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا ہے کہ الہی ابو جہل یا عمر کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس پر وہاں نعرہ تکبیر کی آواز گونجتی ہے۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت خوش ہوں۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے حبیب خدا، آسمانوں پر سارے فرشتے بھی عمر کے ایمان لانے پر خوش ہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔